نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى رواہ ابو داود۔ پیارے میرے محترم بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، جب ہم اتحیات کے اندر بیٹھیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا اور کس طریقے پر جو ہے وہ شہادت کی انگلی کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے اشارہ کیا جائے گا، اور کیسے جو ہے وہ اس کھڑی ہوئی انگلی کو حرکت دینا ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے کہ نماز کی سنتوں میں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک یہ بھی سنت ہے کہ اتحیات میں شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے اس سے اشارہ کرنا اور اس کو حرکت دینا۔ سنن نبی داود میں کتاب الصلاۃ ہے اور باب تشہد کا ہی ہے، اور اس میں ہے باب الاشارۃ فی التشہد، اتحیات میں انگلی سے اشارہ کرنا۔ حدیث نمبر ہے 987، اور یہی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 580 نمبر پر۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ہر نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ اپنی نماز میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو۔ سنت چاہے بظاہراً چھوٹی ہو یا معمولی ہو یا سنت بڑی ہو، جتنا زیادہ ہم اپنی نماز میں خشوع خضوع کا اہتمام کریں گے اور جس قدر زیادہ سے زیادہ ہم اپنی نماز میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کریں گے، اتنا ہی ہماری نماز کا ثواب بڑھتا جائے گا، نماز کا ویٹ اور وزن زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اپنی بائیں ران پر رکھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور ہاتھ کی ساری انگلیاں ہی بند کر لیتے، اور جو انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی ہے، شہادت کی انگلی جس کو کہا جاتا ہے، اس انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ آپ کی بائیں ران پر ہوتا۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا اتحیات میں ہاتھوں کی کیفیت یہ ہو کہ سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ الٹی ران پر ہو، اور سیدھے ہاتھ کی ساری انگلیاں بند کر لینی، مٹھی بند کر لینی ہے، سوائے شہادت کی انگلی کے اسے بند نہیں کرنا بلکہ اسے کھول کر اٹھا لینا ہے۔ تو اس انگلی کو کھول کر اٹھا رکھنا یہ ہے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ اور اسی طرح اسی مسئلے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ جعل قدمہ الیسریٰ تحت فخذہ الیمنیٰ، کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھا کرتے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ران اور پنڈلی کے نیچے کر لیتے
اور اپنے دائیں پاؤں کو بچھا لیتے اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے اور دایاں ہاتھ جو ہے وہ دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ۔ تو یہاں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام باقی ہاتھ اپنا مٹھی بند کر لیتے اور شہادت کی انگلی کو جو ہے وہ کھڑا رکھتے تھے اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے۔ دیگر روایات کے اندر اشارے کے ساتھ ساتھ وَيُحَرِّكُهَا کے الفاظ بھی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کو اٹھا کر اشارے کی حالت میں بھی رکھتے اور اس انگلی کو حرکت بھی دیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ہم نماز میں بیٹھیں اتحیات کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، باقی ہاتھ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں، شہادت کی انگلی کو کھلا رکھیں، اٹھا کر رکھتے اور وقتاً فوقتاً یا چند بار درمیان میں اسے حرکت بھی دی جائے۔ تو دونوں طرح کی احادیث، ایک یہ ہے کہ آپ نے شہادت کی انگلی کو بند کرنے کی بجائے کھول کے اٹھا کر رکھ لینا ہے، اور ایک یہ ہے کہ درمیان میں اسے حرکت بھی دیں۔ اور دیگر احادیث کے اندر نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ انگلی سے اشارہ کرنا اور انگلی سے حرکت دینا شیطان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری 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 سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری 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 سنتوں کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا